السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ عشق رخ ناول بائی عائشہ نور، قسط 19۔ کل 18ویں قسط میں جب میں نے اپلوڈ کی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ فاطمہ نے جیسے اپنے گھر والوں کو معاف کر دیا اور اگلے نکاح کے لیے وہ راضی ہو گئی ہے۔ تو مطلب کہ کافی لوگوں نے مجھے یہ کومنٹ کیا ہے کہ یہ آپ کیسے ناول لکھ رہی ہیں، ایک دم سے ان کی صلح بھی ہو گئی ہے، وہ کیسے معاف کر سکتی ہے، اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے۔ تو ابھی ناول چل رہا ہے، یہ ہو نا آپ تنقید تب کریں یا ناول ابھی ختم ہو گیا، بالکل ابھی وہ چل رہا ہے۔ تھوڑا سا صبر رکھے، تحمل رکھے۔ کسی کو پتہ ہے کہ فاطمہ آگے زندہ رہے گی؟ کسی کو نہیں پتہ نا۔ کسی کو پتہ ہے فاطمہ اور ڈاکٹر عدیان جو ہے ان کی آگے نبھ پائے گی؟ کسی کو نہیں پتہ نا۔ تو پھر یہ آدھی ادھوری درمیان سے سٹوری اٹھا کر آپ لوگ تنقید کر دیتے ہو کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو۔ پلیز ایسے نہ کیا کرو، اگلے بندے کی محنت لگتی ہے۔ دیکھ لو، صبر کر لو، سن لو۔ 2-3 ایسے ٹک ٹاک پہ رائٹرز ہیں جنہوں نے مد کے رکھ دی ہے ناول کو۔ پتہ نہیں کہاں سے لڑائیاں آ رہی ہیں، کہاں سے اندر رشتہ دار گھسی جا رہے ہیں۔ تو وہ ناول جو ہے نا وہ آپ کے دماغوں میں سوار ہو گئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ وہ ناول دے رہی ہیں تو باقی بھی اس طرح کے دیں۔ میرے ناول بالکل سمپل ہے، بالکل سمپل ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی اس میں مار دھاڑ کچھ بھی نہیں ہے۔ سمپل سموتھ میرے ناول ہے، آرام سکون سے، ٹھیک ہے، صلح ہو گئی ہے، اچھی فیملی ہے۔ جب ایک باپ نے اپنی بیٹی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، کبھی اس پہ ہاتھ تک نہیں اٹھایا، تو اگر ایک بار اس نے فیصلہ غلط کر دیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ فاطمہ کو اس بات پہ ہنگامہ کرنا چاہیے۔ تو پلیز یہ چیز سوچ سمجھ لیا کریں۔ باقی جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ جو لوگ اچھے کمنٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ عشق رخ بائی عائشہ نور، قسط 19۔ مومن شاہ کرامت چودھری کو حاکم شاہ کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ نور بیگم: آپ ایسے کریں، حورب کو زمان کے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ حورب کے چہرے پر ڈر کے سائے لہرائے۔ زمان یہ سنتے ہی غصے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ڈیڈا، میں نہیں جاؤں گی، شاہو مجھے مار دیں گے، حورب نے روتے ہوئے کہا مومن شاہ سے۔ ارے میرا بچہ، وہ آپ کو ہاتھ بھی لگا کر تو دیکھے، کان پکڑ کے اسے حویلی سے باہر نکال دوں گا۔ مومن شاہ نے حورب کو نور کی اوٹ سے باہر نکال کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ ڈیڈا پلیز۔ اس سے پہلے کہ حورب کوئی بات کرتی، اس نے اپنے آپ کو ہوا میں محسوس کیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، زمان شاہ نے اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ حورب کا سانس رک گیا۔ سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ مومن شاہ نے زمان کو غصے میں گھورا۔ بابا سائیں، آپ کی بہو کا ابھی کافی انٹرویو رہتا ہے۔ زمان کہتے ساتھ حورب کو لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ڈیڈا بچائیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، یہ مجھے مار دیں گے۔ حورب نے روتے ہوئے زمان کی گود سے نیچے اترنا چاہا۔ زمان چھوڑو حورب کو۔ بابا سائیں، بیٹی اپنے سسرال میں ہی اچھی لگتی ہے۔ کیوں اماں سائیں؟ زمان نے نور کو دیکھتے آنکھ ونک کی۔ نور نے مشکل سے اپنی ہنسی دبائی۔ دادو، مجھے نیند آئی ہے۔ پریحان نے نور کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ نور بیگم، اسے کمرے میں لے کر
اسے کمرے میں لے جا کر سلا دیں۔ مومن شاہ کے کہنے کی دیر تھی کہ سب کی نظریں رخ پر ٹکی۔ رخ خون خوار نظروں سے پریحان کو دیکھ رہی تھی۔ نور نے پری کا ہاتھ پکڑا، رخ کو ہاتھ سے بائیں کرتے کمرے میں چلی گئی۔ مومن شاہ نے مسکراتے رخ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت رخ کا دل کیا کوئی چیز اٹھا کر مومن شاہ کے دروازے پر دے مارے۔ دیکھا پہلوان، میں نے کہا تھا نا تمہارا تو پتہ کٹ گیا۔ وہاج شاہ وہی کہتا ہے جو سچ ہوتا ہے۔ وہاج، انسان بن جاؤ، نہیں تو میرے ہاتھوں سے پٹو گے۔ کاظم شاہ نے رخ کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے وہاج سے کہا، پہلوان دیکھنا، ایک دن تمہارے مومن شاہ تمہیں اس حویلی سے بھی باہر نکال دیں گے۔ اس حویلی میں پھر پریحان عادیان خان کا راج ہوگا۔ وہاج نے کہتے ساتھ نمل کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں کی طرف چلا گیا، جبکہ رخ ہچکیوں سے رونا شروع ہو گئی۔ کاظم نے رخ کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حورب ابھی بھی چھٹپٹا رہی تھی۔ زمان نے اسے لا کر بیڈ پر بٹھایا اور خود کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حورب نے اپنے پاؤں بیڈ پر رکھے اور ٹانگوں کے گرد اپنے بازو باندھ لیے۔ میں سچ کہتی ہوں، میں حورب ہوں شاہو۔ مجھے جو کچھ یاد تھا میں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ پلیز مجھے نہ ماریں۔ اس نے اپنے ہاتھ زمان شاہ کے سامنے جوڑ دیے۔ زمان شاہ چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ یہ آنکھیں آرام سے پہچان سکتا تھا کہ یہ اس کی حور کی آنکھیں ہیں۔ تم نے کھانا کھایا؟ زمان شاہ نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بس ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ زمان شاہ نے جب حور کے ہاتھ دیکھے تو جگہ جگہ پر کٹ کے نشان تھے۔ اس نے حور کے ہاتھ پکڑے اور بازو سے قمیض اوپر سرکائی تو بازو کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر کٹ یا جلانے کے نشان نہ ہوں۔ تمہیں کچھ نہیں پتا کہ تمہیں کیوں مارا جاتا تھا؟ حور نے اثبات میں سر ہلایا۔ مما۔ جیسے ہی اس نے مما کہا، زمان شاہ نے اسے آنکھیں دکھائیں تو فوراً سے اس نے سوری کہا۔ جینی، وہ کام کرواتی تھی گھر کے، یہ ابھی کے نشان نہیں پرانے ہیں۔ اب وہ مجھے مارتی نہیں تھی، میں خود سارے گھر کا کام کر لیتی تھی۔ تو جو نوکر تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اگر تم گھر کا سارا کام کرتی ہو؟ زمان شاہ ایک آئیبرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو ابھی رکھے تھے جب میں پہلی بار حویلی آئی تھی ڈیڈا کی۔ ساتھ ہی حور کو اپنا باپ یاد آ گیا۔ حور نے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
میرے ڈیڈا مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ چپ! اگر تمہاری آواز مجھے آئی تو زمان شاہ اپنی سائڈ ٹیبل سے اپنی گن نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھی تو حور کا اوپری سا اوپر اور نچلا سانس نیچے رہ گیا۔ حور نے فوراً سے اپنے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ میں نے تم سے پوچھا تم نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ حور نے نفی میں سر ہلایا مگر ہاتھ ابھی تک ہونٹوں کے اوپر ہی رکھے ہوئے تھے۔ وہ واش روم ہے، واش روم جاؤ اور اچھے سے فریش ہو کر آؤ۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو نظر نہیں آنے چاہیے۔ حور ڈرتے ڈرتے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ رکو! زمان شاہ کے کہنے پر وہ فوراً سے پھر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زمان نے اپنے کپڑوں کی الماری کھولی اور اندر سے ایک ٹراؤزر شرٹ لا کر حور کو تھمایا۔ شاور لے کر آؤ۔ چہرے کے علاوہ تمہارے جسم پر کوئی زخم ہے؟ نہیں، بس یہاں ہے۔ حور نے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، سر رہنے دو، مگر اپنا سارا جسم واش کر آؤ۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں۔ 10 منٹ کے اندر تم مجھے واپس اس بیڈ پر نظر آؤ۔ زمان اس کے چہرے پر غرایا۔ حور نے جلدی سے کپڑے پکڑے اور واش روم کی طرف بھاگی۔ زمان نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنی ہنسی کنٹرول کی ہوئی تھی۔ 11 سال گن گن کے بدلہ لوں گا تم سے حورب زمان شاہ۔ زمان نیچے کچن کی طرف چلا گیا اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے۔ اگلے 10 منٹ میں حور زمان کے سامنے تھی۔ زمان کے کپڑوں میں وہ چھپی ہوئی تھی۔ ٹراؤزر زمین کو سلامی دے رہا تھا جبکہ ٹی شرٹ کے ہاف بازو بھی اسے اپنے ہاتھوں تک اس کے ہاتھوں تک آ رہے تھے۔ وہ 16 سال کی تھی مگر ہائٹ 12 سالہ بچی جتنی۔ سر کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بار بار شرٹ کو اپنے سینے کی طرف سے کھینچ رہی تھی۔ چہرہ شرم اور ڈر کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ زمان نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلا۔ ادھر آؤ۔ حور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اوپر ہو کر بیٹھو۔ زمان کے کہنے پر اوپر ہو کر بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، مگر ابھی تک اپنی شرٹ کو سینے کی طرف سے بار بار کھینچ کر تھوڑا سا پیچھے کر رہی تھی۔ یہ کھاؤ۔ زمان اس کے لیے 2 سینڈوچ بنا کر لایا تھا اور ساتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ حور نے اس بات میں سر ہلایا جیسے جیسے زمان کہتا جا رہا تھا وہ کرتی جا رہی تھی۔ حور نے دونوں سینڈوچ کھائے اور دودھ کا گلاس پی کر سامنے رکھے ٹرے میں گلاس رکھ دیا۔ حور کے ہونٹوں کے ارد گرد دودھ لگا ہوا تھا۔ زمان نے بہت مشکل سے اپنے آپ پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ حور نے اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو صاف کیا۔ زمان نے فوراً سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ برتن اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھے۔ لیٹ جاؤ۔ جیسے ہی زمان نے اس سے لیٹنے کے لیے کہا حور جلدی سے لیٹ گئی۔ اس نے ابھی تک اپنی ٹی شرٹ کو سینے کی طرف سے مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ زمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ زمان نے اس کے اوپر کمفرٹر دیا اور کمرے کی لائٹ ڈم کر دی اور خود واش روم چلا گیا اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے۔ جیسے ہی واش روم میں گھسا واش روم دیکھتے ساتھ ہی اسے چکر آ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے واش روم میں زلزلہ آیا ہوا تھا۔ ایک طرف حور کے کپڑے گرے ہوئے تھے، سارے کپڑے اس کے بھیگ چکے تھے۔ اپنی طرف سے کوشش کی گئی تھی کپڑوں کو دھونے کی۔ کپڑوں کے پاس ہی شیمپو کی بوتل پڑی ہوئی تھی۔ زمان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اس نے میرے شیمپو سے کپڑے دھونے کی کوشش کی ہے، زمان نے دل میں سوچا۔ جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر
حور کے کپڑوں کو اٹھانا چاہا تو اس کے کپڑوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا کپڑا بھی نیچے گر گیا، جسے دیکھ زمان کانوں کی لو تک سرخ ہو گیا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ وہ بار بار کیوں اپنی شرٹ کو سینے کی طرف سے پکڑ کر بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ زمان نے اس کے کپڑے اٹھائے اور پاس پڑی ٹوکری میں ڈال دیے۔ خود اس نے شاور لیا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ اس نے آتے دیکھا حور سو چکی تھی۔ زمان بیڈ کے اوپر اس کے پاس لیٹ گیا۔ اس کا چہرہ حور کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ حور کی گرم اور چھوٹی چھوٹی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے حور کے گھنگریلے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کا گال سہلایا۔ سوری میری جان، مجھے معاف کر دو۔ میں چاہ کر بھی تم پر بھروسہ نہیں کر پا رہا۔ مجھے بار بار یہی لگ رہا ہے جیسے تم کچھ چھپا رہی ہو۔ تم ایک بار اپنے شاہوں پر بھروسہ کر کر تو دیکھو۔ اس نے یہ سب باتیں دل میں سوچی تھی کیونکہ اسے ابھی بھی حورب پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے بس اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ حورب ہے، باقی وہ اس پر چاہ کر بھی اس کی باتوں کا بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے حور کو اپنے حصار میں لیا اور آنکھیں بند کر دی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ حور ابھی تک کانپ رہی تھی۔ یا تو نہانے کی وجہ سے اسے سردی محسوس ہو رہی تھی یا پھر وہ ابھی تک زمان سے ڈر رہی تھی۔ کچھ دیر میں زمان بھی سو گیا۔ 3 دن سے یہ لوگ ہسپتال میں تھے۔ کاظم شاہ رخ کو اٹھائے واش روم میں لے گیا۔ رخ کو رہ رہ کر پری پر غصہ آ رہا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے کپڑے پکڑا دیتا ہوں تمہیں۔ کاظم نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ رخ نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کاظم واش روم سے باہر چلا گیا۔ رخ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے روتے روتے اپنا چہرہ دھویا۔ اتنے میں کاظم اس کے کپڑے لیے واش روم میں آ گیا۔ میں بدل لوں گی۔ رخ نے اپنا چہرہ جھکائے کاظم شاہ سے کہا تو کاظم شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے کپڑے تھما کر باہر چلا گیا۔ وہ اس وقت اسے تنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا پری کی وجہ سے پہلے ہی رخ کافی پریشان ہے۔ نمل اس وقت کمفرٹر میں گھسی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پانی کی آواز سے ہی نمل کو پورے جسم میں سردی کی کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ جن اتنی دیر شاور کے نیچے کیا کر رہا ہے؟ نمل یہ صرف دل میں سوچ سکی، سامنے کہنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی اس میں۔ سامنے تو وہ اس کے شاہ جی تھے اور پیٹھ پیچھے کھڑوس، جن، ٹھرکی، وجی جیسے ناموں سے اسے بلاتی تھی۔ سامنے والا اس بات سے انجان تھا کہ نمل نے اس کے اتنے پیارے پیارے نام رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی واش روم کے دروازے کی کھلنے کی آواز آئی تو نمل کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ نمل نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ یہی ظاہر کروا رہی تھی کہ وہ سو رہی ہے۔ وہاج نے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بالوں میں کنگھی کی، اپنے اوپر پرفیوم اچھی خاصی چھڑکی۔ یہ جن آدھی رات کو تیار ہو کر کس پر ڈورے ڈالنے جا رہا ہے؟ نمل نے دل میں سوچا۔ کہیں میری شامت تو نہیں آنے والی؟ نمل کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ پہلے بہت درد سے گزری تھی۔ اگر وہاج نے کوئی ویسی حرکت کی تو یہ اسے منع بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس پر حق رکھتا تھا۔ اتنے میں وہاج نے کمرے کی لائٹ ڈم کی اور نمل کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ نمل نے اپنا سانس روکا ہوا تھا۔ سانس لے لو نمل وہاج شاہ۔ نمل کی تو جان ہی نکل گئی وہاج کی آواز سن کر۔ انہیں کیسے پتہ چلا میں جاگ رہی ہوں؟ اس نے دل میں سوچا۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تمہیں کیا لگا کہ میں واش روم میں ہوں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ تم باہر کیا کر رہی ہو؟ اس نے نمل کے اوپر سے کمفرٹر تھوڑا سا پیچھے کرتے اس کی طرف دیکھا تو نمل نے زور سے اپنی آنکھیں میچی ہوئی تھی۔
اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہاج نے اسے پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ سو جاؤ چپ چاپ، کچھ نہیں کر رہا۔ یہ جن پرفیوم لگا کر تمہارے پاس ہی آیا ہے۔ تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں جو میرے اوپر ڈورے ڈال سکے۔ وہ تمہارے حیرت کی آنکھیں ہی نہ کھول پائی۔ یہ میرے دل کی بات کیسے جان گے؟ جب تمہارے دل میں رہتا ہوں تو تمہاری ہر بات بھی جان سکتا ہوں۔ اب چپ چاپ سو جو، زیادہ دل دماغ میں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہاج نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے اور اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اب اتنا بھی جنگلی نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کا ہی احساس نہ کر سکوں، وہاج نے دل میں سوچا۔ تھوڑی دیر تک یہ دونوں بھی نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ یہ پوری فیملی 3 دن سے ہسپتال میں تھی۔ اس وقت پوری حویلی میں خاموشی کا راج تھا، سوائے مومن شاہ کے کمرے میں۔ نور پری کو اپنے سینے سے لگائے سو رہی تھی، جبکہ مومن شاہ اپنی چیئر پر بیٹھے ہوئے چیئر کی کرون کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی جینی اور اس کا بیٹا مومن شاہ کے گاؤں میں کیسے گھس گئے اور کیسے چودھریوں کی حویلی میں رہ رہے تھے۔ کہیں ان کے ساتھ کوئی گاؤں والا شامل تو نہیں؟ اگر کوئی شامل بھی ہوگا تو کیوں ہوگا، جب آج تک میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، ہر کسی کا خیال رکھا ہے، ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوا ہوں۔ دوراب شاہ نے ایسا کیا کیا تھا کہ جینی کے ساتھ کہ جینی اپنی بیٹی کی دشمن بن گئی؟ اس نے دوراب شاہ کو بھی نہ چھوڑا۔ کہیں جینی ابھی بھی اسی گاؤں میں تو نہیں؟ کیا ابھی بھی میری بیٹیوں کو اس سے خطرہ ہے؟ اب میں اپنے بچوں پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ مومن شاہ کرسی سے اٹھے اور آ کر نور کے ساتھ لیٹ گئے۔ نور کا چہرہ اس وقت پری کی طرف تھا۔ مومن شاہ نے نور کو آرام سے اپنی طرف کیا اور اس کا اپنے بازو پر سر رکھا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ کے لیے آپ کا۔ تو پلیز اگر نئے آنے والے ممبر جو آ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔